پہلی دو نشانیوں کے متعلق فرمایا کہ ان میں اہل ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ پھر تیسری اور چوتھی نشانی کے لیے فرمایا کہ ان میں یقین رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ پھر پانچویں، چھٹی اور ساتویں نشانی کے متعلق فرمایا کہ ان میں اہل عقل افراد کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ پھر آٹھویں، نویں اور دسویں نشانی کے متعلق فرمایا کہ ان میں اہل فکر و تردد کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ تمام آیات خدا کی توحید پر دلالت کرتی ہیں، اور ہر آیت زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ وہ ہر نقص اور احتیاج سے پاکیزہ اور منزہ ہے۔ ان آیات میں 4 طرح کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ نمبر 1، اس میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ نمبر 2، اس میں اہل یقین کے لیے نشانیاں ہیں۔ نمبر 3، اس میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور نمبر 4، اس میں اہل فکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ایمان کا درجہ ہے، پھر یقین کا درجہ ہے، پھر عقل کا درجہ ہے، کیونکہ ایمان اور یقین کا دار و مدار عقل پر ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کیونکہ عقل کسی کام کی نہیں اگر اس میں فکر اور تفکر شامل نہ ہو۔ ارشاد قدرت ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کی نشانیوں کے بعد آخر یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ ہواؤں کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 5۔ ہوائیں چاروں طرف سے چلتی ہیں۔ بعض اوقات وہ ہوائیں گرم ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ ہوائیں سرد ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ بادلوں کو لے کر آتی ہیں، بعض ہوائیں بادلوں کو فضا میں روکے رکھتی ہیں، اور بعض ہواؤں سے درختوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے 4 ہواؤں کے بارے میں سوال کیا گیا، جن کو شمالی، جنوبی، صبا اور دابور کہا جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ایک لشکر ہواؤں کا لشکر ہے، وہ ان کے ذریعے جس نافرمان کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور ہر ہوا پر ایک فرشتہ موکل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کسی قسم کا عذاب دینا چاہتا ہے تو وہ اس فرشتے کی طرف وحی کرتا ہے جو اس ہوا پر موکل ہوتا ہے۔ بس وہ فرشتہ ہوا کو حکم دیتا ہے تو وہ غضبناک شیر کی مانند آواز نکالتی ہے اور جوش میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر ہوا کا ایک نام ہے۔ کیا تو نے قرآن پاک کا اللہ کا یہ قول نہیں سنا کہ جس میں اس نے فرمایا ہے کہ قوم عاد نے تکذیب کی؟ تو بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہ کیسی تھی۔ ایک مسلسل نحوست کے دن ہم نے ان پر ایک طوفانی سرسر ہوا چلائی۔ اس میں ہوا کا نام ریح سرسر ذکر ہوا۔ سورہ قمر آیت نمبر 18 اور 19۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوا کہ جب ہم نے ان پر ایک عقیم ہوا کو بھیجا، اس ہوا کا نام ہے ریح عقیم۔ سورہ احقاف میں ہوا کا ایک نام ذکر ہوا، اور آیت نمبر 24 میں ارشاد رب العزت ہوا، وہ ہوا جس میں دردناک عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 میں ارشاد قدرت ہوا، پس اس کو ایک بگولے نے آ لیا جس میں جلا دینے والی آگ تھی۔ اور بھی ہواؤں کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو عذاب کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ ہوائیں ہیں جن میں اس کی رحمت پائی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہوا ہے جو بادلوں کو لے کر آتی ہے تاکہ وہ بارش برسائیں۔ ایک ہوا وہ ہے جو بادلوں کو آسمان و زمین کے درمیان روک کر رکھتی ہے۔ ایک ہوا وہ ہے جو بادلوں کو نچوڑتی ہے تاکہ حکم خدا سے بارش برسائیں۔ ان ہواؤں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اور یہ 4 ہوائیں ہیں: شمالی ہوا، جنوبی ہوا، صبا اور دبور۔ یہ ان فرشتوں کے نام ہیں جو ان ہواؤں پر موکل ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ شمالی ہوا کو چلانا چاہتا ہے تو اس پر موکل فرشتے کو حکم کرتا ہے جس کا نام شمال ہے۔ وہ بیت اللہ پر نازل ہوتا ہے اور اس کے شامی رکن پر کھڑا ہوتا ہے، اپنے پروں کو مارتا ہے تو اس سے سمندر و خشکی میں جہاں جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں یہ ہوا جاری ہوتی ہے۔ جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ جنوب کی ہوا کو چلائے تو وہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے جس کا نام جنوب ہے۔ وہ بیت الحرم پر نازل ہوتا ہے اور رکن شامی پر کھڑا ہوتا ہے، پھر اپنے پروں کو مارتا ہے، ان سے سمندر و خشکی میں جہاں جہاں اللہ چاہتا ہے جنوب کی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب اللہ باد صبا کو چلانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس فرشتے کو حکم دیتا ہے جس کا نام صبا ہے۔ وہ بھی بیت اللہ پر نازل ہوتا ہے، رکن شامی پر کھڑا ہوتا ہے، اپنے پروں کو مارتا ہے تو اس سے باد صبا چلتی ہے۔ خشکی اور تری میں جہاں اللہ چاہتا ہے وہ جاری ہوتی ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے کہ دبور ہوا کو چلائے یعنی پچھوائی ہوا تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے جس کا نام دبور ہے۔ وہ بیت اللہ پر نازل ہوتا ہے
رکن شامی پر کھڑا ہوتا ہے، اپنے پروں کو مارتا ہے، اور اللہ جہاں جہاں خشکی اور تری میں وہ ہوا چلانا چاہتا ہے وہ ہوا وہاں جاری ہو جاتی ہے۔ خدا نے کہا ہے ریح شمال، ریح جنوب، ریح صبا اور ریح دبور، ان سب ہواؤں کو ان فرشتوں کے نام سے پکارا گیا ہے جو فرشتے ان ہواؤں پر موکل ہیں۔ یہ خدا کی آیات ہیں جن کو ہم حق کے مطابق آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ تو خدا اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات ہوگی جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یہ نشانیاں جو بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتی ہیں۔ ہر آیت میں خدا کا وجود ظاہر ہو رہا ہے۔ سورج طلوع و غروب ہو کر بتا رہا ہے کہ کوئی ہے جو اس کو طلوع و غروب کر رہا ہے۔ چاند اپنے مدارج میں سفر طے کرتے ہوئے کبھی مکمل ہو جاتا ہے، کبھی گھٹنے لگتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو اس کے وجود کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ عزیز و حکیم ہے۔ آیات ان دلائل کو بھی کہا جاتا ہے جو صحیح کو باطل سے جدا کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کے آخر میں آیت یا آیات کا لفظ موجود ہے، یعنی یہ قصہ، یہ واقعہ اللہ کی نشانیوں میں سے عبرت کے لیے ہے۔ اب کون سی بات رہ گئی ہے کافروں کے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے اس بات کو دیکھیں؟ وہ کھلی آنکھوں سے کائنات کی مخلوقات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ پتھروں کو ہیرے کی شکل میں تاج کی زینت بھی بنائے ہوئے ہیں۔ خدا کے قائل ہیں کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں۔ نباتات کو اپنی غذا بناتے ہیں، حیوانات سے غذا حاصل کرتے ہیں، کبھی سواری بناتے ہیں، خدا کی مخلوقات کو سہارا بناتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ آیات بینات کسی پر اثر انداز نہیں ہوتی کہ وہ ہدایت پالیں اور خدا کی وحدانیت پر یقین کر لیں۔ ویل لکل افاک اثیم، جھوٹے گنہگار کے لیے افسوس ہے۔ آیت نمبر 7۔ اس آیت میں افاک پر افسوس ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے پر افسوس کر رہا ہے۔ یہ کبھی جھوٹ بولتا ہے جو کبھی اتنا بڑا ہوتا ہے جو پورے معاشرے اور قوم کو صد میں لے لیتا ہے۔ مثلاً کہتا ہے کہ کائنات کا کوئی خالق، کوئی رسول نہیں۔ آسمانی کتابوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ رسولوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں۔ اسی طرح کہتا ہے شراب، زنا، چوری جائز ہے، جبکہ شریعت میں ان کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ جھوٹ معاشرے کو حرام کی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ایسے شخص پر خدا افسوس کرتا ہے۔ ایسا شخص عصیم ہوتا ہے جو خدا، رسول اور آسمانی کتابوں کو جھٹلاتا ہے۔ یہ شخص ایسا گناہگار ہوتا ہے جو سر تاپا غرور، تکبر اور دوسرے گناہوں میں غرق ہوتا ہے اور آشکار آیات کو بھی جھٹلاتا ہے۔ مثلاً معجزات کو کہتا ہے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ اس عصیم کی ایک بری فطرت بن جاتی ہے کہ ہر سچ کو جھٹلاتا ہے۔ اس پر خدا کی آیات کا مسلسل بیان ہوتا ہے اور ان آیات کو مسلسل سنتا رہتا ہے، پھر بھی غرور پر ڈٹا رہتا ہے، گویا اس نے آیات کو سنا ہی نہیں۔ ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو۔ ہماری آیات، جب اسے کسی آیت کا علم ہوتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے پیچھے دوزخ ہے۔ انہوں نے دنیا میں جو کچھ کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز انہیں فائدہ نہ دے گی، اور انہوں نے خدا کو چھوڑ کر جو سرپرست مقرر کر لیے ہیں وہ بھی ان کے کسی کام نہ آئیں گے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مقصد آیات یہ ہے کہ ہر افترا پرداز کے لیے ہلاکت ہے۔ آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 10 تک ان کا ذکر ہوا جو خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، بدکار ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اور خدا نے کہا کہ بدکار کے لیے ہلاکت ہے جو قرآن کی آیات سن کر بھی اپنے کفر پر باقی رہتا ہے اور حق کے سامنے سر جھکانے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ ایسا شخص اس قابل ہے کہ اسے دردناک عذاب کی بشارت دی جائے۔ یہ مفتری اتنا بد نصیب ہے کہ آیات الہی سن کر ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ ان کے پیچھے دوزخ ہے، ان کی کوئی کمائی نہیں اور کوئی کمائی انہیں فائدہ نہ دے گی، اور اللہ کے علاوہ انہوں نے جو معبود بنا رکھے ہیں وہ ان کے کسی کام نہ آئیں گے۔ ان کے آگے دوزخ ہے۔ اور آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 11 تک کی آیات کفار قریش، سرداران قریش، خصوصاً نضر بن حارث کے لیے نازل ہوئیں۔ جو دین اسلام پھیل رہا تھا اور جیسے جیسے قرآن کریم کی آیات نازل ہو رہی تھیں، کفار قریش کا غیظ و غضب بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ غریب مسلمانوں پر شدید تشدد کیا جاتا تھا، مگر مسلمان مر تو جاتا تھا مگر خدائے واحد کا پرستار رہتا تھا۔ ہر روز مکے کے یہ سارے سردار جمع ہوتے،
اسلام کو روکنے کے لیے نئی نئی ترکیبیں سوچتے، نئے نئے مظالم ایجاد کرتے، مگر اسلام اپنے قدم مسلسل بڑھا رہا تھا۔ ایک دن ایسی ہی ایک محفل میں نذر بن حارث اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تم سب نے تمام کوششیں کر لیں، ساحر کہا، مجنون کہا، شاعر کہا، مگر اب تک اس دین کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اسلام مسلسل ترقی کر رہا ہے، میں اس کا علاج کروں گا۔ وہ قرآن کے نام پر پرانے لوگوں کے قصے بیان کرتا ہے، میں بھی ایران سے نئے نئے قصے لے کر آتا ہوں۔ وہ مکے سے ایران گیا اور ایران سے ہیرا، وہاں سے آیات موسیقی، گانے اور بجانے والی کنیزیں خریدیں۔ رستم اور اسفندیار کے قصے سنانے والے ساتھ لیے اور ان کو لے کر واپس مکہ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو یہ گانے والی عورتوں کو موسیقی کے ساتھ گانے اور ناچنے کو کہتا۔ جب تک حضور اکرم کی تلاوت کا سلسلہ جاری رہتا، یہ مسلسل ناچ گانے کی محفل کو سجائے رکھتا اور بعد میں لوگوں سے کہتا کہ گانا مزے کا تھا یا یہ قرآن، نعوذ باللہ۔ کھلی تلاوت کے دوران کبھی تلاوت کے دوران قصہ گو قصے سناتے اور مختلف کرتب دکھاتے۔ اس نے بہت سی کنیزیں پال رکھی تھیں۔ جب کوئی نیا مسلمان ہوتا تو وہ ایک کنیز کو اس کے پیچھے لگا دیتا اور اسے اس مسلمان پر مسلط کر دیتا، جو اس کو کھلاتی پلاتی، گانے سناتی، اس کے سامنے ناچتی تاکہ اسے اسلام سے دور کر سکے۔ حج کے دنوں میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجمع میں تبلیغ اسلام کرتے تو یہ ان کے قریب مجمع لگا لیتا اور انہیں قصے کہانیاں سناتا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر خدا نے اس کی مذمت کی ہے۔ جنگ بدر وہ پہلی جنگ ہے جو ان سرداران قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلط کی۔ یہ اس میں بھی بڑی شان و شوکت سے آیا۔ دل میں اسلام کو مٹانے کا ارمان تھا، مگر بڑے بڑے سرداروں کو قتل ہوتے دیکھا، یوں لگتا تھا کہ گردن جھکا کے قتل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ ادھر گردن جھکتی تھی اور ادھر سر جدا ہو جاتا تھا تو اپنی تلوار توڑی اور مکے کی طرف بھاگ نکلا، مگر گرفتار کر لیا گیا۔ جنگ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہوئے اور غروب آفتاب کے قریب اصیل میں پہنچے، جو بدر سے 2 فرسخ کے فاصلے پر ہے۔ راستے میں حضور اکرم نے عقبہ بن معیط اور نذر بن حارث پر نگاہ کی، جو ایک رسی میں بندھے ہوئے تھے۔ نذر نے عقبہ سے کہا، میں اور تو دونوں قتل کر دیے جائیں گے۔ عقبہ نے کہا، سارے قریش کے سامنے میں اور تو دونوں قتل ہوں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اس لیے کہ میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایسی نگاہ سے دیکھا ہے جس میں موت نظر آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منزل پر پہنچ کر فرمایا، یا علی، نذر اور عقبہ کو میرے سامنے لاؤ۔ عقبہ ایک خوبصورت مرد تھا جس کے سر کے بال لمبے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کو بالوں سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ نذر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے قرابت و رحم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو بھی مثل قریش کے سمجھیے۔ اگر ان کو قتل کیجیے تو مجھے بھی کیجیے، اور اگر ان سے فدیہ لیجیے تو مجھ سے بھی لے لیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اور تیرے درمیان قرابت نہیں ہے، اور خدا نے ان کے لیے رحم کو منقطع کر دیا ہے جو میرے دشمن رہے اور ساری زندگی میری دشمنی میں بسر کی۔ اے علی، آگے آ کر اس کی گردن کو مار دو۔ نذر نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے انہیں کہا تھا کہ قریش کو قید کر کے قتل نہ کرنا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو قریش میں سے نہیں ہے، تو صفوریہ والوں میں سے ہے، اور تو گبر ہے۔ جس شخص کو ان لوگوں نے تیرا باپ قرار دیا ہے تو اس سے عمر میں بڑا ہے اور وہ تیرا باپ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، یا علی علیہ السلام، عقبہ کو بھی قتل کر دو۔ غرض وہ دونوں مارے گئے۔ نذر بن حارث کو جب قتل کرنے کا حکم دیا تو اس نے کہا کہ میں ان سے تو برا نہیں جنہیں آپ نے چھوڑ دیا ہے، یہ سب کے سب آپ کے دشمن رہے اور آپ کو تکلیف دینے پر کمر بستہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو صرف قریش ہی سے برا نہیں، پوری کائنات سے برا انسان ہے، اس لیے کہ تو نے کلام الہی کے مقابلے میں گانا بجانا لا کر رکھ دیا، اور جس دوران قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی تھی تیری کنیزیں ناچتی تھیں، گاتی تھیں، اور طرح طرح کے اوزار، طرح طرح کے باجے استعمال کیے جاتے تھے،
تیری یہی سزا ہے کہ تیری گردن مار دی جائے۔ عقبہ بن معیط نے جب یہی کہا تو فرمایا تو نے مجھے شدید اذیتیں دی، اس لیے تیری بھی یہی سزا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا، کیا اس کے حکم سے اس میں کشتیاں نہیں چلتیں تاکہ تم اس کا فضل تراش کرو اور اس کے شکر گزار رہو؟ اور اس نے تمہارے لیے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو مسخر کیا ہے۔ یقیناً اس میں سوچ بچار کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13۔